السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، آج ہم ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکس کریں گے کہ خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی، مداخلت ہوئی، دھوکہ دہی ہوئی، ان کی حکومت کے تختہ الٹا گیا، یہ سب کیوں ہوا اور کون کون شامل تھا اور کیوں شامل تھا۔ اچھا، سازش جب ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے، ایک بندے کی نہیں ہوتی، کافی لوگ مل کر سازش کرتے ہیں اور کافی وجوہات ہوتی ہیں اس کی سازش کرنے کی۔ جس طرح یہ 14-15 جماعتوں کا مکس اچار ہے، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، جے یو ایف اے، ایم کیو ایم، یہ کیوں سازش میں شامل ہوئے، ادارے کیوں خاموش رہے سازش میں، ججز نے کیا کردار، سب کے سامنے عدالتیں کھلنا اور سارے کام یہ کیوں ہوا، پریزن وین آ جانا، یہ سارے کام کیوں ہوئے تھے، اور امریکہ، اسرائیل اور انڈیا سب کو پتہ ہے اس سازش میں شامل تھے، وہ کیوں شامل تھے۔ یہ بہت ساری وجوہات مل کے خان صاحب کا تختہ الٹا گیا ہے۔ آج ہم اسی وجوہات کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو زرداری، شہباز شریف، ایم کیو ایم، جے یو ایف اے، یہ 14-15 جماعتوں کے مکس اچار نے سازش کیوں کی؟ کیونکہ یہ سورسز کنفرم اطلاعات دے رہی تھیں اور خورم دستگیر صاحب کے بیان کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے، خان صاحب ملک میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نافذ کرنے جا رہے تھے۔ نومبر کی امپورٹنٹ تعیناتی یا کھل کے اب تو سب بات ہی کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ اگر عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کر لیتے، جس کو روکنا مقصود تھا ان کو، اگر وہ کر لیتے تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لا رہے تھے، صدارتی نظام ملک میں نافذ کرنے جا رہے تھے، اور 18ویں ترمیم جس کا سہارا لے کر سارے کام اپنے نکلوا رہی ہے پیپلز پارٹی آج تک، اور سندھ کا تباہی ہے، 14-15 سال سے سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا، صرف سندھ تباہ ہو رہا ہے اور سندھ میں لوٹ مار جاری ہے، سب سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ 1973 کے آئین کو ایک بار روک کر، ہٹا کر، اس کو سائڈ لائن کر کے ملک میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لا رہے تھے خان صاحب۔ اس وجہ سے زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے، ان کو اطلاعات کس نے دی، کون ان سب کو ملانے والا تھا، کون کس نے الفی کا کردار ادا کیا ان سب کو جوڑنے والا، ورنہ 14-15 جماعتیں عام طور پہ نہیں مل سکتی اور سارے ایک دوسرے کے دشمن ایک ساتھ ہو گئے، ظاہر ہے کسی نے ان کو ایک ساتھ کیا، لیکن اسی وجہ سے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ رہا تھا، 18ویں ترمیم ختم ہو رہی تھی، 73 کا آئین ختم ہو رہا تھا، یہ اطلاعات تھیں ان کے پاس نومبر کی تعیناتی کے بعد یہ خان صاحب کرنے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اور ایم کیو ایم، جے یو ایف اے، یہ باپ پارٹی اور یہ سب ایک سائڈ ہوئے اور خان صاحب کے خلاف ہو گئے۔ یہ سازش ان لوگوں نے اس وجہ سے کی۔ اچھا، دوسری کردار تھے ادارے کیوں خاموش رہے۔ ججز کے پاس آج بھی خط موجود ہے، وہ سائفر موجود ہے امریکی، لیکن وہ کھول کے کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت راز کھل جائیں گے۔ اوپن اگر کمیشن بن جاتا ہے تو پی ٹی آئی ویسے ہی جیت جائے گی۔ پہلے کہتے رہے کمیشن ہے، کوئی خط ہے نہیں، پھر کہتے رہے خود بنایا ہے، پھر کہتے رہے کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی، مداخلت نہیں تھی، تو بھائی کمیشن بنا لو، تحقیقات کر لو، کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ کیوں تحقیقات نہیں کر رہی؟ اس دن 9 اپریل کو کیا ہوا، پریزن وین کیسے آئی، کس کس نے معاملات میں دخل دیا، ادارے کیوں خاموش رہے، یہ سارے سوال اس لیے ہیں، یہ سارا کام اس لیے ہوا کہ اگر کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ ہسٹری پڑھیں، اگر دیکھا جائے سیکنڈ ورلڈ کنٹری میں بھی ہوتا ہے لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو یہ عام طور پہ معمول ہے کہ اگر کوئی لیڈر اتنا پاپولر ہونے جا رہا ہوتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مقبول ہونے جا رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ فارن پالیسی کی سطح پر، چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، فاطمہ جناح ہو، بھٹو ہو، بے نظیر ہو، ضیاء الحق ہو، خان صاحب ہوں، ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے جو بھی پاپولر ہونے جا رہا ہو زیادہ۔ خان صاحب لوکل سطح پر تو کچھ مایوس عوام ان کے ساتھ تھی مہنگائی کی وجہ سے، لیکن یہ 2 مہینے میں جو انہوں نے کسب نکالے ہیں اس وجہ سے تو لگ رہا ہے خان صاحب نے کمال حکومت کی ہے 3.5 سال، اور مہنگائی کو جو کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے۔ لیکن فارن پالیسی کے تحت مسلم ملک خان صاحب کے ساتھ تھے، تمام مسلم ملک خان صاحب کو اپنا لیڈر مان رہے تھے، خان صاحب فارن پالیسی کے تحت مسلم ملکوں کے تحت بہت زیادہ پاپولر ہو رہے تھے، اور یہ چیزیں اداروں کو برداشت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ادارے خاموش رہے اس سازش میں۔ تیسرا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یو کے سب اس سازش میں شامل تھے، سب کو پتہ ہے یہ بات، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، سائفر میں کیا تھا سب کو ساری کہانی سب کے سامنے آ گئی ہے۔ کمیشن اسی لیے نہیں بنا رہے کہ ابو جی ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ کیوں شامل تھے؟ خان صاحب مسلم امت کو جوڑنے پہ لگے ہوئے تھے، او آئی سی کا اجلاس ہو، یو این میں اسلام و فوبیا کے خلاف بات ہو، اسلام کے متعلق کوئی بھی بات ہوتی تھی سب سے اونچی آواز خان صاحب کی ہوتی تھی۔ مسلم ممالک کو، سعودیہ کو، قطر کو، ایران کو، یمن کے درمیان صلح، اور دیگر مسلم ملکوں کو، ٹرکی، ملیشیا،
سارے ملکوں کو جوڑنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ خان صاحب کر رہے تھے. اگر یہ مسلم ملک 57 مسلم ملک ہے دنیا میں، اگر ان میں سے 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، امریکہ ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو کہیں تکلیف پہنچانے کی. تو یہ خان صاحب کرنے جا رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے کہ مسلم امت کو متحد کیا جائے. آپس کے جھگڑے جو امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل کی سازش میں ہو رہے ہیں، فلسطین میں کبھی کشمیر میں کبھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سب بند ہو. تو مسلم امت کو جوڑ رہے تھے خان صاحب، اور یہی چیز ان کو برداشت نہیں تھی. اگر مسلم ملک 50-57 مسلم ملکوں میں سے کوئی 20-25 مسلم ملک بھی جو جمع ہو جاتے، متحد ہو جائے، سعودیہ، یو اے ای، قطر، یمن، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکی، ملیشیا، سیریا، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ سارے اگر کچھ 20-25 مسلم ملک بھی جمع ہو جاتے تو کسی کی آج کے بعد ہمت نہیں ہوتی مسلمانوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچانے کی. وہ ایسے ہی مضبوط ہوتا، مسلم ملک مضبوط ہوتے، ہم آواز ہوتے، ایک امت بنتے، ایک قوم بن جاتے تو مسلمانوں کا ہی راج ہونا تھا، ایشیا کا ہی راج ہونا تھا. آج جس طرح ٹریڈ پر یورپ کا راج ہے، کیوں؟ کیونکہ یورپ متحد ہے، یورپین یونین متحد ہے. اور اسی طرح مسلم یونین بن جاتی، مسلمان متحد ہو جاتے تو ایشیا کا اور مسلم ملکوں کا پوری دنیا پر راج ہونا تھا، ٹریڈ پر راج ہونا تھا. ڈالر کی جو ایجاداری ہے یہ ختم کر سکتے تھے خان صاحب، کروا سکتے تھے، مسلم ملک کروا سکتے ہیں. اور جو قرضے میں مسلم ملکوں کو زبردستی دھسایا جا رہا ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف میں پھنسایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا. تو اس سازش کو، اس کامیابی کو روکنے کے لیے امریکہ، اسرائیل، یو کے اور انڈیا نے سازش کی خان صاحب کے خلاف. اب کیا ہے، جو حکومت آ گئے وہ ان کے پٹھوں ہیں، جو وہ کہیں گے وہ مان لیں گے. ان کو اپنی قرضے، اپنی چوریوں سے، چکاریوں سے، ملک کو لوٹنے سے، ملک کو برباد کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوگی. فورن پالیسی کو کیا دیکھیں گے؟ جو امریکہ اور انڈیا چاہتے تھے، اسرائیل چاہتا تھا کہ پاکستان دنیا میں آگے جا رہا تھا، چائنا کو مسلم ملکوں کے ساتھ جوڑ رہا تھا، رشیا کے ساتھ تعلقات بنا رہا تھا، یہ سارا سلسلہ ختم کیا گیا. اس وجہ سے امریکہ نے اور اسرائیل نے، انڈیا نے، یو کے نے سازش کی خان صاحب کے خلاف. تو سارے سازشی مل کے، یہ وہ کون تھا، وہ کیا تھا، یہ سارے سازشی مل کے انہوں نے خان صاحب کی حکومت کو تختہ الٹا. اور یہ ساری بہت ساری وجوہات تھیں. اب عوام کو چاہیے ایک تو مسلم امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسلمانوں کو، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی کے فساد ختم کر کے ایک مسلم امت بننا چاہیے، ایک مسلم ملکوں کو جوڑنا چاہیے. جو اپنی سی کوشش ہم کر سکتے ہیں مسلم ملکوں کو جوڑنے کی، مسلم امت کو جوڑنے کی، وہ کرنی چاہیے. حکومتوں پر پریشر دینا چاہیے، اور جو فورن پالیسی کے تحت ڈپلومیٹک سطح پر جو رابطے کر سکتے ہیں اور جو کوشش کر سکتے ہیں مسلم امت کو جوڑا جائے وہ کوشش کرنی چاہیے. اور ایک خان صاحب کو دوبارہ لانے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے خان صاحب کو باہر بھیجا ہے، تختہ الٹا ہے، وہ جتنی بھی وہ کر لیں، مشورے دے لیں، آفرز دے لیں، وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب دوبارہ واپس آئیں. وہ ان کی جیب پہ ضرب پڑتی ہے. ان کی، جن کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کرپشن روکی جائے گی. جو کرپٹ ہیں، جو اربوں روپے لوٹ چکے ہیں، ان کا راستہ روکا جا رہا تھا. تو یہ خان صاحب کو واپس نہیں آنے دینا چاہ رہے. اس میں سب عدالتیں، ادارے، پولیٹیشینس، الیکشن کمیشن، آپ کو سب کے سامنے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں. تو ان کے خلاف عوام کو نکلنا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی، اور عوام کی طاقت ہی ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک سکتی ہے. پاکستان میں سول سپریمیسی نافذ کر سکتی ہے. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہی ملک کا واحد راستہ ہے. فیض حمید ہی سب سے بہتر اگلے آنے والے آرمی چیف ہیں، انہی سے امریکہ اور سارے کاپتے بھی ہیں. اور مسلم امت کو جوڑنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنی چاہیے. شکریہ.